کراچی میں اسٹریٹ کرائم کا جن جو ہے وہ قابو سے باہر ہے اور گزشتہ 36 گھنٹے کے دوران 4 شہریوں کی جان لے لی گئی اور اسٹریٹ کرمنل آتے ہیں، بآسانی واردات کرتے ہیں اور فرار ہو جاتے ہیں۔ شہر کا کوئی بھی علاقہ ہو، چاہے وہ پوش علاقہ ہو یا کچی آبادی، اسٹریٹ کرمنل دندناتے پھر رہے ہیں اور بے آسرا کیے بغیر جو ہے وہ گولیاں مارتے ہیں اور فرار ہو جاتے ہیں، جس کی واضح مثال ہے کہ 36 گھنٹے میں 4 زندگیاں گئی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے تو کورنگی انڈسٹریل ایریا میں گزشتہ روز جو ہے وہ عالم دین مفتی صالح محمد، انہیں جو ہے وہ مدرسے کے باہر قتل کیا گیا۔ ان سے موبائل فون اور جو ہے وہ چھیننے کی کوشش کی گئی نقدی، جس پر انہوں نے مزاحمت کی، انہیں گولیاں ماری۔ ملزمان جو ہے وہ واردات کر کے آرام سے فرار ہو گئے۔ مقتول مفتی صالح محمد جو ہے وہ ان کا تعلق بلوچستان پشین سے تھا، درس نظامی کرنے یہاں پر پڑھا رہے تھے اور 6 ماہ قبل ہی کراچی منتقل ہوئے تھے۔ دوسری لرزہ خیز واردات جو ہے وہ گلستان جوہر میں آئی ہوئی، جہاں پر جو ہے وہ کڈنی سینٹر کے HR جنرل مینیجر کو بیوی اور بچوں کے سامنے جو ہے وہ سفاق قاتلوں نے مار دیا، صرف موبائل فون چھیننے کے لیے۔ ہوا یہ تھا کہ یہ جو ہے مقتول اپنے ذیشان اپنے بیوی بچوں کو ڈپارٹمنٹل اسٹور لے کے گیا، وہاں سے شاپنگ وغیرہ کرائی۔ اس کے بعد جو ہے بچوں نے فرمائش کی آئس کریم کے لیے، وہ آئس کریم کی دکان پہ رکا۔ اس دوران جو ہے وہ وہاں پہ اسٹریٹ کرمنل پہنچ گئے اور انہوں نے جو ہے وہ اسے لوٹ مار کی کوشش کی۔ ذیشان کو جو ہے وہ اس کے بچوں کے اور بیوی کے سامنے گولیاں ماری اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ ذیشان کو اسپتال لے جایا گیا، گلستان جوہر کا رہائشی تھا، وہاں جہاں بحق ہو گیا، یہ شہید ہو گیا ذیشان۔ اس کے بعد تیسری واردات جو ہے وہ کورنگی انڈسٹریل ایریا کے علاقے میں ہوئی، جہاں پر ایک نوجوان طلحہ جو ہے وہ کارخانے سے مزدوری کر کے گھر میں آیا ہوا تھا، اپنے بھائی زہیب کے ساتھ جو ہے وہ گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا، موبائل فون سے جو ہے وہ دیکھ رہا تھا ویڈیوز وغیرہ۔ اس دوران جو ہے وہ گھر میں سے اندر کسی نے زہیب کو آواز دی، زہیب جو ہے وہ گیا اندر، تو باہر جو ہے وہ اسٹریٹ کرمنل آئے۔ اسٹریٹ کرمنل آنے کے دوران جو ہے وہ انہوں نے طلحہ سے موبائل فون چھیننے کی کوشش کی، طلحہ نے مزاحمت کی، جس پر جو ہے وہ طلحہ کو گولیاں ماری اور یہ فرار ہو گئے۔ جب زہیب باہر آیا گھر کے دیکھنے کے لیے تو طلحہ زخمی پڑا تھا، اسپتال لے گئے جہاں موت کی تصدیق ہوئی۔ چوتھی واردات اورنگی ٹاؤن بلوچ گوٹ میں ہوئی ہے، یہاں پر مزاحمت کرنے پر ایک شخص کو قتل کر دیا گیا جبکہ ایک زخمی ہے۔ تو یہ 36 گھنٹوں میں 4 افراد قتل ہوئے، جن کی تفصیلات آپ کو میں نے بتائی۔ اب آپ بتائیں کہ پولیس کا کیا عالم ہے؟ ابھی جو ہے وہ اطلاع یہ ہے کہ SHO کورنگی انڈسٹریل ایریا جو ہے پیر شبیر حیدر، انہیں جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے۔ افسران یہی کرتے ہیں، لگایا کیوں تھا بھائی اور یہ ہٹایا کیوں ہے؟ اب جب ساری پولیس فورس کو سلابتگان پہ لگا دیا جائے گا تو علاقے میں کیا عام شہریوں کی سیکورٹی کہاں کرتی ہے؟ 2 پولیس موبائلیں صرف جو ہے وہ گشت کر رہی ہوتی ہیں کتنے کلومیٹر، اور وہ بھی اکثر و بیشتر جو ہے وہ کسی ہوٹل یا کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہوتے ہیں، کوئی گشت وشت نہیں ہو رہا ہوتا۔ دوسرا، عدم تحفظ پیدا ہو گیا ہے شہریوں میں۔ روزانہ شہر سے جو ہے وہ تقریباً 300 کے قریب موٹر سائیکلیں جاتی ہیں اور اس کے علاوہ گاڑیاں الگ ہیں، 10 سے 12 گاڑیوں کا ایوریج ہے۔ اب یہ جا رہی ہیں، ان کو روکنے والا اینٹی کار لفٹنگ سیل بنایا ہے، لیکن اس کا SHO کون ہے؟ جو کہ خود کار لفٹر ہے۔ یہ رینجرز کی رپورٹ ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ ناصر محمود جو ہے ان کے خلاف رینجرز نے رپورٹ دی ہے کہ یہ کار لفٹر ہیں، اور اس کے باوجود افسران نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، کوئی ایکشن نہیں لے رہے، نہیں ہٹا رہے، اس لیے کہ اوپر سے سفارش تگڑی ہے، ناصر محمود کو اس لیے نہیں ہٹایا گیا۔ تو یہ چیز جب ایماندار اور جو ہے اچھے افسران کو تعینات نہیں کیا جائے گا، پرچی پر افسران کی تعیناتی ہوگی، مختلف اندرون سندھ سے جو افسر آئیں گے انہیں SHO لگا دیا جائے گا تاکہ وہ جو ہے وہ گٹکا منشیات اور دیگر کام چلائیں اور پیسے کمائیں، تو صورتحال یہی ہوگی، شہری بے گناہ مارے جائیں گے۔ تو اس وقت جو ہے وہ شہر میں لاقانونیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اسٹریٹ کرائم بڑھ گئے ہیں، تقریباً اگر ایوریج لگایا جائے نا 100 سے 150 موبائل فون جو ہے وہ چھینے اور چوری ہوتے ہیں۔ اب یہ رپورٹنگ پہ آئے گا، رپورٹنگ زیادہ ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، اور یہ ہوتا ہے۔ حقیقت ہے، حقیقت کو جب تک ہم تسلیم نہیں کریں گے تو اس کا علاج کیسے ہوگا؟ جب ہم یہ مانیں گے ہی نہیں کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ قابو سے باہر ہے، تو پھر اس کے لیے اقدامات کیسے کریں گے؟ تو یہ صورتحال ہے اس وقت شہر کی۔ شہری جو ہے وہ پریشان ہے، اور اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے جس کے گھر سے جو ہے وہ جنازہ اٹھا ہو، یا جس کا کوئی بھائی یا بھتیجا بھانجا
या वो खुद ज़ख्मी हुआ डाकुओं के हाथों, वो ज़्यादा जो लुटने वाला विक्टिम है वो बता सकता है कि किस तरह से जो है वो शहरी खौफज़दा हैं। नया मोबाइल फ़ोन ले जाने घर से बाहर निकलते हुए खौफ मुब्तला होते हैं। ख़वातीन ज्वेलरी पहनकर शादी ब्याह में जाने से खौफज़दा होती हैं। लोग जो है वो एटीएम से पैसे निकालने में खौफज़दा होते हैं। तो फिर शहर में अमन अमान है कहाँ? सेफ सिटी प्रोजेक्ट का कहा था शुरू हो रहा है, अभी कुछ काम वाम हुआ है सेफ सिटी प्रोजेक्ट का, लेकिन वो जब तक होगा तो अब तक जो है रवा साल में अब तक 66 शहरी, जो पुलिस का रिकॉर्ड है मेरा नहीं, शहीद हो चुके हैं डाकुओं को हाथों का। ये जो स्ट्रीट क्रिमिनल हैं, कार लिफ्टर, इनके हाथों शहर की सड़कों पर 66 शहरी जो है वो कत्ल हुए हैं, जबकि 500 के लगभग ज़ख्मी हुए हैं। ये ज़ख्मी में से कुछ लोग जो है वो मोहताज भी हुए हैं। तो ये सिलसिला जारी है शहर में। अफसरान जो है वो सिर्फ तबादले और ये कर रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम का मुस्तकिल हल करना चाहिए और इस नासूर को ख़त्म करने के लिए अमली इक़दाम करने चाहिए, दावे नहीं। नए पुलिस चीफ IG सिंह, ये इन्होंने कहा इनकी अव्वलीन तरजीह है स्ट्रीट क्राइम। कुछ अरसे कम हुए लेकिन अब दोबारा से जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं। कई फुटेजेस, कई लोगों की कॉल्स और लोग खुद जो मुतासरीन हैं वो रब्ता करते हैं और आते हैं। तो स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए इक़दाम करें आप, ताकि लोगों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। ये जो ख़त्म होता जा रहा है ये हो, और पुलिस को थानों की सतह पर स्ट्रॉन्ग करें और पुलिस वाले गश्त करें। अगर सही ईमानदार पुलिस अफसरान को तैनात किया जाएगा तो फिर ये रुक जाएंगे। बकौल ख़ुद IG सिंध के मंशियात इस्तेमाल करने वाले जो है वो स्ट्रीट क्राइम करते हैं, तो मंशियात भी बिक रही है, गुटखा भी बिक रहा है, शहर में सब कुछ हो रहा है। अभी चाबी तो कुछ पिछले हफ्ते भरी थी, लेकिन मेरे ख्याल में वो उसका ज़्यादा असर हुआ नहीं। तो इतना जो है वो ये सूरत हाल है इस वक्त शहर की। तो मेरी IG सिंध समेत तमाम अफसरान से अपील है कि वो स्ट्रीट क्राइम को फोकस करें और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। मेरी इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।